ایک طرف اگر پبلک پیٹیشنز کی بھرمار عدلیہ کے لیے درد سر ہے تو دوسری طرف پیٹیشنز پر عدلیہ کی طرف سے بے جا اعتراضات لگانے کا مروجہ طریقہ کار بھی شکوک و شبہات کا شکار نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اعتراض لگانے والی بات ہے نا، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں، جو کوالیفائڈ وکیل ہے وہ پٹیشن لکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے پٹیشن کیا لکھنی ہے، اس میں جو کچھ وہ اس کا کلائنٹ اس سے لکھواتا ہے وہ چیزیں وہ عوام کے اور عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو رجسٹرار اعتراض لگا دیتا ہے کہ جی آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ آزاد عدلیہ ہیں، اس ملک میں ہر چیز آزاد ہے، اس وقت صحافت آزاد ہے، بولنے کی آزادی ہے، تو ریٹ میں کچھ لکھنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ ریز پرسیپشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سیاسی ایشو کورٹ کے دروازے پہ لایا جائے اور پھر ٹیکنیکل بنیاد پر اس کو تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ کورٹ فار دا ٹائمنگ اس میٹر کو سننا نہیں چاہ رہا، شاید اس کی وجہ جینون آبجیکشن بھی ہو، بیکاز آبجیکشنز کا فارم اگر آپ دیکھتے ہیں بہت لمبا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی کلیئر ہے، یہ پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، چاہے آفس کا جینون اعتراض لگانا ہو، چاہے اس کی وجہ کوئی پس منظر ہو کہ اس کیس کو بھی نہیں سننا، اس چیز سے قطع نظر اگر یہ پرسیپشن لوگوں میں جڑ پکڑتا جاتا ہے تو یہ پرسیپشن جوڈیشری کی فیوچر کریڈیبلٹی کے لیے درست نہیں ہے، یہ اس اسٹیٹ کے اداروں کے لیے درست نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی پرسیپشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جب بعض مقدمات کی ترجیحی بنیادوں پر سماعت اور بعض مقدمات کو مستقلاً زیر التوا رکھنے پر تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ بعض حلقوں کی طرف سے اسے پک اینڈ چوز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے جج صاحبان دیکھتے ہیں کہ اس وقت فوراً جب یہ دنوں میں وہ فیصلے کر رہے ہیں کس چیز کی جانب فوراً توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی جانب فوراً توجہ کی ضرورت ہے اور اس کا جلدی فیصلہ آنا ضروری ہے تو اس کو لسٹ میں سے پہلے نکال کر اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پبلک امپورٹنس کا لفظ جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ کون سی چیز اس وقت زیادہ میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، عوام کی دلچسپی کا باعث بن رہی ہے۔ لفظ امپورٹنس ہے، کس کی اہمیت ہے، عوامی اہمیت ہے، اور ایک طرف میں نے لفظ استعمال کیا ہے عوام کی دلچسپی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کچھ مدغم ہو گئے ہیں جس کو علیحدہ رکھنا عدلیہ کا کام ہے کہ وہ ذہن میں اس معاملے کو علیحدہ رکھیں کہ امپورٹنس کا مطلب اہمیت ہے اور دلچسپی کا مطلب پاپولیرٹی ہے۔ اہمیت اور پاپولیرٹی میں فرق ضرور رکھیں، لیکن عام معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یہ فرق اور تمیز مٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ نے میرا ایک پٹیشن ریمانڈ کر کے لاہور بھیجی جو پلاٹوں کے بارے میں تھی، تو اس میں جب میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس گیا یہاں سے ٹائم لے کر، تو میں نے ان سے کہا کہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک بار فلک شیٹ صاحب تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بار بہت واضح طور پر بتا دیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو کسی چیف جسٹس نے کسی شخص نے نہیں کہا ہوگا، لیکن چونکہ میں منافق نہیں ہوں اس لیے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی پٹیشن نہیں لگائیں گے، کیوں کہ ہم حکومت کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ کہیں کہ ہم نے پیرلل احتساب کا ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ کورٹ کو یا کورٹ کے عملے پر یہ ایک ڈیفیکٹو فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس امپریشن کو ڈسپیل کرے، چاہے کسی طرح بھی کرے، جو بھی موڈ اپلائی کرے، کوئی ایکسپلینیشن بتائے، جو اس کا عملہ ہے وہ اس کی وضاحت کرے، یا جو بھی ایشو ہے اس ایشو کو وہ آن ٹیبل آئے تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، اگر یہ کیس نہیں لگ رہا تو یہ بڑی جینوئن وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں لگ رہا۔ لیکن اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جیلوں میں پڑے ہیں، جو سپریم کورٹ سے جنہوں نے ریلیف مانگا ہوا ہے، 10 سال 5 سال 8 سال گزر جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سنگل بینچ یا ڈبل بینچ بھی نہیں بن سکتا، لیکن 17 جج اکٹھے باڑھ جاتے ہیں، وہ 8-10 دن یا مہینہ سماعت ایک کیس کی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک ثواب دیدی اختیار ہے میرا خیال۔ پیٹیشنز کی سماعت سے متعلق پاکستانی عدلیہ کی پالیسی کا موازنہ اگر امریکی اور بھارتی عدلیہ سے کیا جائے تو ایک مختلف صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج میں صبح ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں،
سنگل بینچ تھا، اس کے بعد جج صاحب کے پاس 10 بجے فل بینچ تھا، ایک اور فل بینچ تھا، پھر ڈویژن بینچ تھا جو میرا خیال ہے 11:30 بجے ہونا تھا. اب تینوں چاروں بینچوں کی مختلف لسٹوں نے چلنا ہے. اگر یہ معاملہ باہر کی کسی عدالت میں ہو تو وہ نارملی کرتے ہیں کہ ایک کیس کو لگاتار سننے کے بعد فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. وہاں شروعات میں، سال کے شروعات میں وہ جتنے مقدمات ان کے پاس داخل ہو چکے ہوتے ہیں اس میں سے وہ کنگھال کے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے مقدمے ہیں جن میں کوئی نئی بات، آگے لے جانے والی بات یا کوئی بہت غلط بات ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے مقدمے کون سے ہیں، اس کا وہ چناؤ کرتے ہیں، اور چناؤ کرنے کے بعد ان مقدمات ہی کو صرف بحث کے لیے عدلیہ میں پیش کرتے ہیں. انسانی حقوق کمیشن کے IA رحمان اور الجہاد ٹرسٹ کے حبیب وہاب الخیری اس معاملے کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. جو غریب طبقات ہیں یا محنت کش طبقات ہیں ان کی پٹیشن سال تک لٹکی رہتی ہیں، اور اسی طرح خواتین کو باوجود اس کے کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے ابھی تک خود جج کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے انصاف نہیں کر پاتے. جسٹس ڈیلیڈ مینز جسٹس ڈینائڈ. تو انصاف کیا ہوا؟ انصاف تو تیزی کے ساتھ ملنا چاہیے، تو لیکن وہ نہیں کرتے، تیزی کے ساتھ نہیں ملتا. میری بہت پرانی پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان 1996 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھتے ہیں. خط میں ISI کی طرف سے الیکشن میں سیاست دانوں میں پیسے بانٹنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. چیف جسٹس سجاد علی شاہ عوامی اہمیت کے پیش نظر اس خط کو پٹیشن میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ پٹیشن اب تک سپریم کورٹ کے کئی چیف جسٹس صاحبان کا دور بھگتا چکی ہے اور بدستور فیصلہ طلب ہے. ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے. چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو میں 4 خط لکھ چکا ہوں پہلے. ان کو شاید فرصت نہیں تھی، میرے خطوں کا جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے دیا نہ کسی اور نے دیا. وجہ کو جواز نہ سمجھا جائے، میں جواز نہیں دوں گا لیکن وجہ تلاش کر رہا ہوں. تو وجہ یہی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ادارے منسلک معلوم ہوتے ہیں، انوالو معلوم ہوتے ہیں کہ جن پر ابھی عدلیہ سمجھتی ہے کہ رائے دینے کی فوراً ضرورت نہیں ہے. اب اصغر خان صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ متعلق ہے IGI کے دور سے، جب مرزا اسلم بیگ جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اب وہ نہ چیف آف آرمی اسٹاف رہے، نہ وہ ISI رہی، نہ وہ جرنیل رہے. اب انہوں نے کچھ پیسے تقسیم کیے یا لے کر دیے مختلف سیاسی جماعتوں کو. اب اصغر خان صاحب کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی ایک تاریخی کوئی اہمیت تو ہو سکتی ہے لیکن آج کی سیاست کے حوالے سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. وہ بھی کرپشن کا کیس ہے، اس میں فوج نے پیسے لے کے سیاستدانوں میں تقسیم کیے. اس کیس کو یہ بھی 11 سال پرانے سارے مقدمات تھے جو NRO سے کور ہوئے، اس کو ترجیح دے دی گئی. اس کی تو برحال باری کبھی بھی نہیں آئے گی ISI والے کی، کیونکہ میں نے پڑھا تھا جاوید اقبال صاحب، جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے ایک کہیں کمنٹ دیا تھا کہ اس پٹیشن کو کھولنے کا مطلب ہے ادبی مباحثہ کرنا. مجھے نہیں پتا کہ اس پٹیشن کا ادب سے کیا تعلق ہے، مباحثے سے کیا تعلق ہے. تو بہرحال وہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس کو نہیں سنا. پر جو کہتا ہے کہ اصغر خان کی رٹ بھی سنو، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ نیم سیاسی بات کو سنا جا سن سکتی ہے عدالت. یہی کہتے ہیں نا کہ جی اس کو سن رہے ہیں تو اس کو بھی سنیں.